آپ نے ہمیشہ اسی کام کی ترغیب دی ہے جو کام آپ نے سمجھا ہے کہ اس وقت کرنا مناسب ہے. مثال کے طور پہ ایک موقع تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کل لے آنا. تو صحابہ کرام تو ایسی چیزیں چھوڑتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جب اگلے دن بچہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو منع کر دیا کہ بیٹا نہ کھایا کرو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل بھی آیا تھا، یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، اس کو چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں نے اس لیے منع نہیں کیا کہ کل میٹھا میں نے خود کھایا ہوا تھا. تو یہ ہے انداز تربیت کہ پہلے وہ عمل خود کرنا ہے، اس کے بعد اس کی آگے تلقین کرنی ہے دوسروں کو. اور دوسری چیز جو بہت ہی پیاری آپ علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ غلطی دیکھتے تھے فوراً اس کی نشاندہی فرما دیتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا لی اور کھانا شروع کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ کچھ کھا رہے ہیں تو آپ نے فوراً بے سختگی میں فرمایا کخ کخ. کخ کخ عربی میں ایک خاص ایکسپریشن ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تھو تھو، کہ بھئی تھوک دو، فوراً تھوک دو. تو انہوں نے تھوک دیا. آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی گری پڑی چیزیں ہم اٹھا کر کھانا شروع کر دیں. تو یہ آپ علیہ السلام کی تربیت کا ایک انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انداز میں بچوں کو یہ چیزیں بتایا کرتے تھے. اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو جو باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ فرمایا کہ تم حقوق اللہ پورے کرنا شروع کر دو، تم اللہ کو اپنے سامنے ہر وقت پاؤ گے. سبحان اللہ. اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر پوری دنیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا فائدہ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا. اب آپ دیکھیں ڈسکشن موڈ کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے ایک بچے کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام نے دو ایسی باتیں اس بچے کے دماغ میں فیڈ فرما دی ہیں کہ اب وہ بچہ ساری زندگی اس دنیا کے جتنی اسباب وسائل وہ ہیں ان سے اس کی ایک وہ جو امید ہوتی ہے نا وہ ہٹ جائے گی کہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ، لیکن ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں اتنا چاہوں گا کہ صرف وہ غلطیاں بتا دیں جو اولاد کی تربیت میں والدین کرتے ہیں. اولاد کی تربیت میں جو والدین سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ والدین رزق کی تمیز نہیں کرتے، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت والدین کی پیک والی عمر ہوتی ہے، وہ عمر ہوتی ہے جس میں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور اس کے ساتھ اپنا جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو اپنی سکلز ہوتی ہیں، ان کو سب کو استعمال کر کے وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز نہ کی تو جس سارے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، ان کے لیے انعام بننے کے بجائے وبال بن جائے گا. بن جائے گا. بہت شکریہ مسعود احمد علوی صاحب، آپ آئے. انشاءاللہ آگے پروگرام میں پھر ڈسکشن ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے جی.